اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو السلام علیکم سبسکرائب ناظرین، کریں۔ میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات کیا ہوا، یہ کہانی جو ہے وہ پردہ راز میں ہی رہے گی، کیونکہ جیسے لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اور آج تک اس واقعے پر جو ہے مختلف قسم کی خبریں اور کہانیاں بعض گشت ان کی سنائی دیتی ہے۔ کراچی میں مرتضی بھٹو کا جو قتل ہوا تھا تو اس کی اگلی صبح کلفٹن کی جو سڑکیں ہیں وہ سرف ڈال کر دھو دی گئی تھیں، اور آج بھی اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر کو حکم ہوا ہے کہ صبح تک جو ہے سارا ملبہ جو ہے وہ صاف کر دیا جائے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، گولیاں چلی، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے شہید ہوئے، یہ اب صرف کہانیاں ہیں، کیونکہ آزاد ذرائع جو ہیں وہ کسی طرح کی تصدیق نہیں کر پا رہے۔ اسلام آباد میں انٹرنیٹ بند تھا، جس کی وجہ سے کوئی رابطے بھی نہیں ہو رہے تھے، لوگ صورتحال کو بھی نہیں جان پا رہے تھے، اور آپریشن شروع کرنے سے پہلے ارد گرد کی تمام مارکیٹیں بند کر دی گئی تھی، لائٹیں بند کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد جب آپریشن شروع ہوا تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ گولیاں کس طرف سے چل رہی ہیں، کون چلا رہا ہے، آنسو گیس کے سیل جو ہے کس کو لگ رہے ہیں، اور لوگ بھاگ رہے تھے، گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور ایک منصوبہ بندی کے تحت جو گاڑیوں کو جلایا بھی گیا، توڑا بھی گیا، اور اس ٹرالر کو جس کے اندر بشرا بیوی اور امین گنڈا پور وغیرہ تھے، اس ٹرالر کو رات کو جلا دیا گیا۔ تو ثبوت جو ہیں وہ بھی سارے مٹا دیے گئے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک کے اس مظاہرے کے اوپر جو آپریشن ہوا ہے اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے فی الحال اپنے احتجاج کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گرفتار ہونے والے سینکڑوں افراد کو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے میں بھی منتقل کیا گیا ہے، اور سی آئی اے کی جو عمارت ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ مفرور ہے، ان کی تلاش ہے، اور کہاں ہیں یہ کچھ ابھی تک نہیں معلوم ہوا ہے۔ بلو ایریا کو مظاہرین سے کیسے خالی کرایا گیا، اس بارے میں فی الحال جو ہے وہ پردہ راز ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی آپریشن ہوا ہے جیسا کبھی لال مسجد کو خالی کرانے کے لیے مشرف دور میں ہوا تھا۔ ہلاکتوں کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق شدہ فہرست موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ رات کو شہید ہوئے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ پی ٹی آئی والے یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ لاشوں کو غائب کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ویسے زندہ افراد تو غائب ہوتے ہی رہتے ہیں اور لاپتہ ہوتے رہتے ہیں، اور لال مسجد کے واقعے میں بھی بہت ساری جو طالبات ہیں ان کے لاپتہ ہونے کی اب تک کہانیاں ہی چل رہی ہیں، تو اب بھی جو لاپتہ ہوں گے ان کی بھی کہانیاں چلیں گی، لیکن ابھی تک جو ہے اس بارے میں کوئی واضح طور سے
کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے۔ حکومت نے اس بارے میں مظاہرین کی گرفتاری کا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 500 افراد جو ہے انہوں نے گرفتار کیے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس آپریشن میں کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آپریشن میں سیکورٹی حکام کی جانب سے بے دریغ فائرنگ اور آشو گیس کے استعمال تھے۔ جو مظاہرین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب اطلاعات جو ہیں ان کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشاں ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں مل رہی۔ صورتحال میں تحریک انصاف نے جو بھی مظاہرہ کیا اپنے رہنما کی رہائی کے لیے، جو کچھ بھی کیا، اس کے بارے میں گزشتہ کہا جاتا تھا 10-15 سال پہلے کہ یہ برگر کلاس ہے اور یہ برگر کلاس کیا مظاہرے کرے گی اور کیا سیاسی جدوجہد میں حصہ لے گی، لیکن 2-2.5 سال کے اندر جو ہے اس مزاحمت کی جو تاریخ رقم کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور جس طریقے سے انہوں نے پامردی سے جو ہے وہ ظلم اور ستم کا اور حکومت کے جبر کا سامنا کیا ہے، وہ سیاسی تاریخ میں ایک بڑا ایونٹ کے طور سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ سیاسی جدوجہد اور یہ سیاسی جدوجہد جو ہے ان تمام سیاسی کارکنوں کے لیے بھی مشعل راہ ہوگی جو اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کے لیے نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور سیاسی رویہ اپناتے ہیں۔ اسلام آباد کے ان واقعات پر سب سے زیادہ میڈیا کا جو ہے رول وہ رہا ہے، ایک طرف کی حکومتی خبریں جو ہیں وہ میڈیا پر چھائی رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ جو مختلف ایسے لوگوں نے اپنی ویڈیوز شامل کی ہیں جو حکومتی پروپیگنڈے کا حصہ تھی، تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس پر کچھ چیز جو ہے واضح نہیں ہو پا رہی، اور اب بھی پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ مختلف سوالات اور افواہیں گشت کرتی رہیں گی جب تک کہ حکومت کی جانب سے اس کی باقاعدہ جو ہے تفصیلات سامنے نہیں آئے۔